موسیٰ کل قیامت والے دن جنت میں ایک کسائی تیرا ہمسایہ ہوگا، کسائی کو جنت میں تیری ہمسائے کی عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جناب دل میں ایک چاہت لے کر وہاں سے لوٹے کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کو خالق کائنات نے میری ہمسائے کی عطا کی کہ جنت میں وہ میرا ہمسایہ ہوگا، تو میں جا کے ذرا دیکھوں تو اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے خالق کائنات نے اس کو جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی دکان پر بیٹھا گوشت بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کو جا کر کہتے ہیں کہ جی میں مسافر بندہ ہوں، تیرے پاس قیام کرنا ہے، رکنا ہے کچھ دیر۔ تو وہ کسائی جو تھا وہ کہنے لگا جی 100 بسم اللہ آپ ہمارے گھر رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نہیں میں رب کا نبی ہوں، میں موسیٰ ہوں، نہیں بتایا۔ اس کسائی کے گھر مہمان ٹھہرے اور اس دو میں تھے، اس جستجو میں تھے کہ میں اس بندے کی وہ کون سی ایسی عادت ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات نے اس کو میرا ہمسایہ بنا دے۔ وہ کام کیا کرتا ہے؟ ایک چار پائی ہے، اس کے اوپر ایک بزرگ نحیف لاچار ایک بوڑھی عورت ہے، لیٹی ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ اور کوئی بھی کام نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جناب کھانا بنایا اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیش کیا اور ساتھ ہی اپنی بوڑھی ماں کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اس کو جا کے وہ کھانا کھلاتا ہے، کیسے کہ وہ پہلے نوالا توڑ کے اپنے منہ میں چباتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد پھر اپنی والدہ کو کھلاتا ہے، وہ بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ اور ایسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے جیسے کوئی محبوب کے پاس کوئی محب بیٹھا ہو، ایسے وہ ایک دیوانہ وار اس کی خدمت کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ تو وہ جو بڑھیا تھی کھانا کھانے کے بعد منہ سے کچھ کہنے لگی، کوئی باتیں کی، تو آگے سے وہ جو بچہ تھا اس کا بیٹا جو تھا وہ ہنسنے لگ گیا۔ پھر واپس آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے بچے ذرا بتا تو صحیح، اتنا محبت کے ساتھ اس کو کھانا کھلا رہا تھا، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، یہ بڑی میری ماں ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب تو اس کو کھانا کھلا کے فارغ ہوتا تھا تو یہ تجھے کوئی بات کہتی ہے تو پھر آگے سے ہنس دیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس بات کو۔ تو وہ کہنے لگا بندہ کہ جناب آپ ہی مجھے بتائیں، ماں ہے نا، محبت کرتے ہیں اپنے بچے سے، میں کھانا کھلاتا ہوں تو آگے سے مجھے دعائیں دیتی ہے کہ اے میرے بچے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جا اللہ رب العزت قیامت اور دن تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائے عطا فرمائے۔ وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ یار آپ مجھے بتائیں کہاں وہ رب کا کریم، کہاں وہ موسیٰ، اور کہاں میں ایک کسائی، ایک دنیا دار بندہ، یہ میری ماں ایسی دعائیں دیتی اس وجہ سے میں ہنس دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے دیکھ آج موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہوا، کیوں ہم محروم رہتے ہیں اس چیز سے؟ جب ہمارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو پھر ہم آدھی منڈی کا پھل لے آ کے وہاں پر رکھ دیتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتے ہیں اس وقت وہ ایک ایک پھل کو ترستے ہیں، ایک نوالے کو ترستے ہیں، مرنے کے بعد آدھی منڈی خرید کر لے آ کے رکھ دی، جیتے جی ان کی قدر نہیں تھی، مرنے کے بعد قبرستان جاتے تو الٹے پیر واپس آ گئے۔ یار اس قدر کا کیا فائدہ کہ جب ہم زندگی میں ان کی حیات میں ان کی قدر نہیں تھی، پھر مرنے کے بعد کیا قدر کر کے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ آج ہمارے نوجوان نسل ہے اپنے ماں باپ سے چیزیں چھپاتے ہیں، کسی کی پسند کی شادی ہو جائے تو وہ چیزیں چھپانے لگ جاتے ہیں اپنے والدین سے کہ ان کو کیا دے۔ تو کیوں نہ مرنے کے بعد جو ہم نے قدر کرنی ہے، مرنے کے بعد جو اتنا فروٹ وغیرہ لے آ کے رکھنے ہیں وہ ان کی ظاہری حیات میں ہم کی خدمت کر لیں، جنت ہم خرید لیں، کیوں نہ ہمیں یہ کر لیں۔